بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل۔ بات یہ ہے کہ جی گزشتہ ماہ پاکستان نے جس طرح ہندوستان کو ایک قسم کا وائٹ واش جسے کہتے ہیں نا، زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح نصیب کی، اور جناب اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد جو ہے نا، ایک ماہ سوا ماہ بعد آپ کہہ لیں کہ ایران کو اسرائیل جو ہے ایران نے اسرائیل کو شکست فاش جسے کہتے ہیں وہ دے دی، اور کچھ لوگوں کو اگر ایران کی فتح پر یقین نہیں آ رہا تو وہ نیدرلینڈ کے شہر ہیگ کے اندر جو نیٹو اجلاس ہو رہا ہے نا، اس کی جناب ٹرمپ صاحب کی جو سپیچ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جناب آخری 2 دن جو ہے نا ایران نے اسرائیل کی جسے کہتے ہیں بینڈ بجا دی، تو وہ تقریر ان کی جو ہے سن لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس ساری صورتحال میں مثلا ایران کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا فتح نصیب کی۔ اس ساری صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آنے والے دنوں کے اندر، فیوچر کے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، اور خاص طور کے اوپر اس خطے کے اندر جو ہے نا وہ کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پاکستانی سیاست جو اپنا وطن ہے، ملک ہے، ریاست ہے، اس کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں پہلے ان کے اوپر بات ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو تبدیلیاں ان پر بات کریں گے۔ جناب رمضان کے اندر جو تھا وہ بڑے تمطراق کے ساتھ کہا گیا، دھڑلے کے ساتھ، کہ جناب عید کے فوراً بعد جو ہے نا وہ ایک بڑا سارا اتحاد بنے گا، الائنس، گرینڈ الائنس، انگلش ترجمہ گرینڈ الائنس ہی ہو جائے گی نا، بڑے سارے اتحاد کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب ایک بڑی ساری تحریک چلے گی۔ اچھا، میں نے رمضان سے پہلے اور رمضان کے اندر بھی جو ویلا کیے ہیں نا، اگر آپ وہ کبھی دیکھیں تو میں نے بار بار ایک ہی چیز کہی تھی کہ میں نے کہا نہ جناب والا کو بڑے سارا اتحاد بن رہا ہے، نہ کوئی بڑی ساری تحریک چل رہی ہے، یہ سب کچھ سارے لوگ اسی طرح کے اوپر کام کرتے رہیں گے اور اسی طرح رہے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسے ہی رہا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جناب بقرہ عید کے بعد جو ہے نا بڑی ساری پھر ایک تحریک چلے گی۔ اچھا، یہ تحریک جو ہے نا یہ ہمیشہ، وہ میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو دعوے ہوتے ہیں نا وہ وہی بات ہوتی ہے کہ باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، ٹھیک ہے، تو وہ 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا مجمع اسلام آباد سے لے کے آنا ہوتا ہے، لیکن وہ 5-10 لاکھ یا وہ 5,000 7,000 سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا، جو پیچھے مقصد بری طرح ناکام ہوئی ہیں جو ان کی جتنی بھی احتجاج کی کالیں ہیں۔ تو اب وہ بقرہ عید کے بعد جناب تحریک چلنی تھی، وہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر ہو چکی ہے، اور اب ہفتہ تو اس میں تقریباً آلموسٹ گزر چکا ہے، تو عالمی حالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، تو اب ہفتہ رہ جائے گا، اس کے بعد وہ تحریک نہیں چلے گی بھائی جان، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی اب کتنی سیر رہ گئی ہے تحریک انصاف کے اندر، کہ جناب بجٹ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ میری مرضی سے مشروط ہوگا، جب تک میں اسے اپروو نہیں کروں گا خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس نہیں ہوگا، لیکن وہ پاس ہو گیا، اور پھر حلیمہ خان صاحب کو کہنا پڑا کہ ہاں لگتا یہ ہے کہ مائنس ہو گیا، حالانکہ میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ مائنس حلیمہ خان صاحب اور ان کی پارٹی نے کیا ہے، پاکستان سیاستدان کبھی مائنس نہیں ہوا کرتے، تو ٹھیک ہے جی، یہ ایک مقصد جو ہے نا کہ جناب اب تحریک چلے گی۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کارکنوں نے تحریک چلانی ہے، کارکن خان صاحب، نہیں، غلط بات ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے، اور پاکستانی دیگر ممالک میں بھی، خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کروں گا کہ یہاں تو ایٹ دی ڈے آف دی الیکشن جو ہے نا ووٹروں کو جب تک کینڈیڈیٹ گھروں سے وہ جیپوں کے اوپر لال ہو کے پولنگ بوتھ تک نہ لے کے جائے اور واپس نہ لے کے جائے، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتے پائے، بریانی کے بغیر وہ ووٹ نہیں ڈالتے، تو کیمپ میں بٹھا کے ان کو بریانی کھلانی پڑتی ہے۔ تو یہاں پھر اس کے بعد جناب آپ توقع رکھیں گے کہ از خود کارکن نہیں نکلتا جب تک لیڈر جو ہے وہ ساتھ نہ ہو اور وہ کارکنوں کو نہ نکالے، ان کا حوصلہ نہ بڑھائے۔ ایسے ہی کارکن تو نہیں نا جتھوں کی صورت میں نکل آتے، پہ کیسے نکلیں گے؟ اس کے بعد وہ پکڑے جائیں، جس طرح 9 مئی کے اندر پکڑے گئے ہیں، ان کی کوئی ضمانتیں کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بغیر اس کے جو ہے وہ نہیں نکلتے سر جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جو حالات ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو نظر آتے ہیں نا حالات و واقعات کے بعد، آپ انہیں دیکھتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں جو کیا ہو رہا ہے۔ ججز کیس جو سینیارٹی کا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسترد، اچھا 9 مئی کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں مسترد، اس کے بعد جناب والا مخصوص نشستوں والا کیس۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو لائیو کوریج آ رہی ہے نا، براہ راست کوریج، یہ ایسے نہیں آ جاتی، اسے دیکھ کے کیوں آ رہی ہے کہ جناب پوری دنیا دیکھے، پاکستان کی عوام دیکھے کہ جو آرگومنٹ آ رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے ان میں کتنا وزن ہے، اور جو مخالفت میں آ رہے ہیں ان میں کتنا وزن ہے، اور مختلف جو پارٹیز ہیں جو اس کے اندر ہیں، پارٹی بنی ہوئی ہیں، وہ ان کے وکلا جو آرگومنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ججز کراس کویسچننگ کر رہے ہیں وہ اس کا جواب دے پا رہے ہیں یا بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں عوام دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں،
ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ جناب ججز کے سوالات کے اوپر کون کتنا گلٹی ہو رہا ہے اور کس کے وکیل جو ہے ان سے جواب نہیں بن پا رہا. تو یہ جو کیس ہے اس کیس کے اندر بھی کوئی زیادہ جو ہے نا میرا اپنی ذاتی رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اچھی خبر ہو. تو یہ فرض کریں کہ یہ نشستیں جو ہیں تحریک انصاف کو نہیں ملتی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جناب والا اگر گورنمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی تو اس کے بعد 27ویں ترمیم ٹھک کر کے جناب آپ کی پارلیمنٹ پہ ٹیبل ہونی ہے. اور اس 27ویں ترمیم کے اندر پھر وہ جو کالے ناگ تھے نا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا تھا کہ کالے ناگانہ تھا فن کرتے زہر نکال دیے سر، وہ سارے کے سارے پھر اس 27ویں ترمیم کے اندر جو ہے نا وہ آ جائیں گے. تو آنے والے دن جو ہے میں پہلے بھی اپنے مختلف ویلاگس میں کہہ چکا ہوں، لیکن کیا کریں کہ ہمارے جو تحریک انصاف کے بھائی ہیں وہ سچی باتوں کو جو ہے نا وہ کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ جو انہیں امید دلاتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. اچھا جو امید دلاتا ہے وہ کبھی نومبر کے اندر انہوں نے کہا تھا لکھ لیں خان صاحب بنی گالہ شفٹ ہو رہے ہیں، نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، وہ انہیں دیکھتے ہیں. لیکن ان کی پوری باتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ دیکھیں جو ویلاگ دیں بالکل دیکھیں، لیکن 1 مہینے کا ٹائم دیں. جو ان کی باتیں کہی ہوئی ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہیں بالکل دیکھیں، نہیں ہوتی سچ ثابت پھر کم از کم ہمارا بھی دیکھیں کہ ہماری جو بات ہے کہی ہوئی میں جو کہتا ہوں وہ اگر ٹھیک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عقل سمجھ دی ہے اسی کے تحت ہم نے کہنا ہے نا، تو تھوڑا سا اس میں یہ ایک تمیز کر لیا کریں کہ آنے والے دن جو میری اپنی ذاتی رائے ہے اس کے اندر میں بھی کہ میں غلط ہوں، لیکن وہ کوئی تحریک انصاف کے لیے اچھے نہیں آ رہے، بلکہ جو سختیاں ہیں وہ مزید بڑھیں گی. اور میں رمضان سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا جو فیصلہ ہے نا اسے کبھی نہ بھولیں، وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے. جس دن وہ اناؤنس ہو گیا اور اس کے بعد 9 مئی کے اندر اگر خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی گلٹی ہیں، تو خان صاحب جس دن فوجی تحویل میں چلے گئے تو پھر یہ ساری ملاقاتیں جو ہے نا جناب جو روز کا جانا آنا اور پھر میڈیا اور یہ سارے کا سارا ارریلیونٹ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. اس کے بعد پھر خان صاحب ہوں گے. جس طرح جنرل فیض حمید صاحب کی کوئی خبر نہیں آ رہی، اس طرح ان کی بھی خبر اس وقت آئے گی جب فیصلہ سنایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ آ جاتے ہیں بین الاقوامی سطح پر کہ وہاں پر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، اچھا ایک تو یہ ہے کہ اب بین الاقوامی سطح پر ایران کے کردار میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ایران نے پہلے ایک یہ تھا کہ پتہ نہیں اس کے پاس طاقت ہے نہیں ہے، ایسے ہی ہوا بنا ہوا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، ایک تھیوکریسی ہے یعنی ملائیت ہے، تو یہاں پہ ملائیت کی عقل نے کیا کام کرنا ہے، اس کو تو جب چاہے جناب. اور وہ ہوا بھی کہ انہوں نے پہلے حلے کے اندر ہی جو پوری ایک ملٹری قیادت اور اس کی سائنٹسٹ کو اڑا دیا. اس کے بعد یہ تھا کہ اب گئے بالکل اسی طرح جس طرح کرنل قذافی کا ہوا تھا اور صدام حسین کا ہوا تھا، ان کی فوج کو تو خرید لیا تھا. یہاں وہ بات نہیں ہوئی. اب تو باقاعدہ یہ مقصد آڈیو لیکس ہو رہی ہیں جس کے اندر اسرائیلی جو عہدیدار ہیں وہ ایرانی جو ملٹری کے اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو فون کالز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پایا نا 12 گھنٹے کے اندر اپنے آپ کو علیحدہ کر لو اس رجیم سے، تھیوروکریٹک رجیم سے، ادروائز تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے حلے میں ہم نے کیا ہے. لیکن ایسا جب نہیں ہوا تو اس کے بعد جناب ٹرمپ صاحب نے کہا خود جو یہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ آخری 2 دنوں میں ایران نے جو تباہی مچائی ہے اسرائیل کے اندر، تو اس کے بعد اسرائیل نے بالکل نریندر مودی کی طرح ٹرمپ کے پاؤں ترلے بند کیے ہیں. اور ٹرمپ نے پھر امیر قطر کو کال کیا، اور امیر قطر نے کہا کہ مجھے ٹرمپ نے کال کیا، انہوں نے پھر ایران کو کال کر کے کہا ہے. تو یہ سارا جو ہے نا صلح والا جو سلسلہ، یہ جنگ بندی والا سلسلہ ہوا ہے. سیکنڈ جو ایک ہوا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر کہ اسرائیل کی جو ناقابل شکست تھی نا اس ریجن کے اندر جناب، وہ بڑا بدماش بنا پھرتا تھا، ہوئے جناب آئرن ڈوم، اس کا پایا ڈیفنس میزائل سسٹم اور فلانا ڈمکانا، وہ ختم ہو کر بالکل چکنا چور جس کہتے ہیں ملیا میٹ جو ہے نا وہ ہو کر رہ گیا. اچھا تیسرا، ٹرمپ جو کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 1 ہفتے کے بعد اندر یا تھوڑا اس کے بعد امریکہ اور ایران کے اندر جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا نیوکلیر پاور جو ایک ان کے مسائل ہیں اس حوالے سے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو جناب ایران سے پابندیاں ظاہر ہٹ جائیں گی. اور ابھی بھی ٹرمپ نے یعنی بڑی عجیب شخصیت ہے، بڑی عجیب پرسنالٹی ہے، انہوں نے کہا جی چونکہ اس جنگ کے اندر ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اکانومی کے حساب سے، معاشی حساب سے، تو چین ان سے تیل خرید سکتا ہے. تو اگر پابندیاں ہٹتی ہیں تو پوری دنیا ان سے تیل خریدے گی، تو ایران کی جو اکانومی ہے وہ جناب بڑی بہتر ہو جائے گی. اور اس کی بہتری کے بعد خطے اور دنیا میں جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ ایران مزید جو ہے وہ فعال کردار ادا کر سکے گا. اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک اپنا بلاک ہے جس کے اندر پاکستان بھی ہے،
چین بھی ہے، رشیا بھی ہے، اور جناب وہ نارتھ کوریا جو ہے وہ بھی ہے۔ اچھا، اب جس طرح اسرائیل کی تباہی ہوئی ہے تو ایک لمبے عرصے کے لیے اب اسرائیل اور ایران کی جسے کہتے ہیں نا وہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا، اور ایران نے اگر آپ گزشتہ 200-250 سال کا دیکھیں تو ایران نے کسی ملک کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ اچھا، اس جنگ سے ایک اور جو فائدہ ہوا ہے وہ جناب والا ایران کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور خاص طور کے اوپر ترکیہ، پاکستان اور سب سے بڑھ کر قطر کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت بلندی پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ پاکستان اور ترکیہ نے بھی سفارتی سطح پر کافی جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل ایران کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اور چین اور رشیا تو جس طرح میں نے کہا اور نارتھ کوریا تو ہیں ہی، لیکن جس طرح پاکستان نے اس کا ساتھ دیا تو تشکر پاکستان کے جو ہیں وہ نعرے لگے ہیں، اور یہ پاکستان کی ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ دوستی کی ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم ہونے جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے اندر سے جو جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا اس میں بیشتر انڈین ہے، تو اس سے سب سے اہم جو ہے پاکستان میں تعلقات کی، جو ایران پاکستان میں تعلقات کی بہتری آئی ہے، تو اس میں BLA کا خاتمہ جو ہے، اگر خاتمہ نہ بھی ہو تو اس کی کمر جو ہے نا وہ ضرور ٹوٹ جائے گی، اور اس حد تک کمزور ہو جائے گی کہ پاکستان کے اندر مزید جو بلوچستان کی حد تک یہ ظاہر ہے اس کی ہے کہ ہے، تو وہاں جو دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے اور دہشت گردی کی وارداتیں، تو وہ جو ہے اس قابل جو ہے وہ نہیں رہے گی، اور ایران کے اندر راک ایجنٹ جو ڈبل گیم کر رہے تھے وہ اب نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کا روٹ جو ہے وہ اس کو مطلب سیف ہو جائے گا، اس میں آسانی رہے گی۔ اور یہ یاد رہے کہ چین کے اندر جب افغان لیڈرشپ گئی تھی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی میں پہلے ہی بہت زیادہ کمی آ چکی ہے، اور جناب اس سے بھی بڑا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے فتح کے بعد پاکستان اسلامی ممالک جو ہیں ان کے اندر لیڈنگ رول پلے کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دے دیں، اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل TV چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔